ولا تبذر تبذیرا، اور مت اڑاؤ اڑانا۔ اسراف اور تبذیر میں فرق ہے، دونوں لفظ قرآن میں ہے۔ ولا تسرفوا، اسراف کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جائز مقام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مقام جائز ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، اور جس مقام پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں وہاں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ فرمایا یہ تبذیر مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبذر جو ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان رب کا نافرمان۔ کس بات میں تشبیہ دی؟ بات سمجھنا، روح المعانی وغیرہ میں ہے۔ اللہ تعالی نے شیطان کو بھی تو قوت دیا نا، خیر اور شر کی دونوں۔ شیطان نے خیر کی قوت شر میں خرچ کر دی۔ قوتیں تو دونوں تھی، خیر کی بھی شر کی۔ اس نے خیر کی قوت کو شر میں صرف کر۔ تمہیں جو رب نے مال دیا ہے اچھے کام کی بجائے برے میں لگاؤ گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ۔ اس نے وہ قوت جو رب نے دی تھی شر میں لگا دی، تم نے مال شر میں لگا دیا، بھائی اس کے بن گئے۔ آگے ارشاد ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار آئیں، یتیم آئیں، مسکین آئیں، آپ سے مانگتے ہیں اور تم اعراض کرتے ہو۔ اعراض اس لیے کرتے ہو کہ ابتغاء رحمت من رب کا، اپنے رب کی رحمت کو چاہتے ہوئے جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے بات کہو نرمی کی، قولاً میں۔ مثلا کوئی مسکین آیا، قریبی آیا، مسافر آیا، اس نے آپ سے مدد مانگی، تو آپ کو امید ہے کہ مجھے تنخواہ ملے گی، ملی نہیں ابھی، یا آپ کو امید ہے کہ آگے میری فصل پکے گی اور میرے باغ کے پھل اتریں گے، تو ان کو نرمی سے کہو کہ بھائی مجھے ابھی تنخواہ نہیں ملی، میری فصل ابھی نہیں پکی، یہ باغات میں ہیں، یہ ابھی کچے ہیں، پکیں گے تو میں انشاءاللہ تمہاری خدمت کروں گا۔ یعنی اس کی دل شکنی نہ ہو بلکہ وہ خوش جائے۔ تو جس رحمت کی تم امید رکھتے ہو کہ ملے گی، یا کسی جگہ تمہاری رقم پھنسی ہوئی ہے، کوئی قرض لے گیا ہے، تو اس سلسلے میں اسے کہو کہ بھائی میرے پاس رقم تو تھی لیکن کوئی لے گیا ہے، جب ملے گی تو میں تمہیں کہوں گا۔ تو وجہ اس کے ساتھ بیان کرو، اور اپنے ہاتھوں کو نہ کرو بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، یعنی یوں کہ ہاتھ گردن کے ساتھ بند ہے۔ یہ بھی نہ کرو کہ پیسے ہیں جہاں خرچ کرنے وہاں بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہ کرو، اور نہ کھلا چھوڑ دو ہاتھ کو، کل البس سے پوری طرح کھلا دے، یعنی یہ کہ پیسہ آیا خرچ کر دیا، آیا خرچ کر دیا، سوچا سمجھا کچھ نہ، یہ بھی نہ کرو۔ بس بیٹھے رہو گے تم ملوم محسود۔ ملوم کا لفظ پہلے لفظ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہاتھ کو روک رکھا تو تمہیں ملامت کی جائے گی، لوگ کہیں گے دیکھو بھائی یہ کنجوس ہے، مکھی ٹوس ہے، بخیل ہے، کچھ کا کچھ ہوگا۔ اور یہ محصور کا لفظ ثانی کی طرف راجع ہے کہ اگر تم نے ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑا، پیسے تم نے سب خرچ کر دیے، تو آخر گھروں کو کیسے پہنچو گے؟ کرایہ بھی تو چاہیے نا، اس وقت تم تھکے ہارے رہ جاؤ گے۔ دونوں باتوں کو معلوم ہے، رب رزق بھی کشادہ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، یہ سب اس کی قدرت ہے۔ انہ کان بعبادی خبیر بصیر۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے، ہم انہیں بھی رزق دیتے تمہیں بھی دیتے، بے شک ان کا قتل کرنا ہے خطا گناہ بڑا، اور نہ قریب جاؤ زنا کے، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اور نہ قتل کرو نفس کو، کہ وہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیے مگر حق کے ساتھ، اور جو قتل کیا گیا مظلوم، پس تحقیق سے ہم نے بنایا اس کے ولی کے لیے سلطان غلبہ، پس نہ اسراف کرے قتل میں، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو،
اور پورا کرو وعدے کو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، اور پورا کرو کیل کو جب ماپو، اور تولو تم ایسی ترازو کے ساتھ جو سیدھی ہے، یہی بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا معاد۔ ولا تقف، اور نہ پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا تجھے کچھ علم ہے، بے شک کان اور دل، آنکھیں اور دل، ہر ایک جو ہے پانا اولائے کا، وہ اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اور نہ چلو زمین میں اکڑ کر، بے شک تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو، اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم پہاڑوں تک عذروِ طول کے۔ سب کی سب یہ چیزیں ہیں بری تیرے رب کے ہاں، مکروہ ناپسندیدہ۔ یہ وہ چیز ہے جو وہی کی تیری طرف تیرے رب نے دانائی کی باتیں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ الہ اور، پر ڈالے جاؤ گے تم جہنم میں ملامت کیے ہوئے، مدفورہ راندے پھٹکارے۔ کیا پس رب نے تمہیں چن لیا بیٹوں کے لیے، اور اس نے بنا لیے فرشتے عورتیں؟ بے شک تم البتہ کہتے ہو بات عظیم قتل کرنا بڑا خطرہ ہے، اور ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بڑی بے حیائی برا راستہ، اور کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو۔ فرمایا جو شخص قتل کیا گیا تو اس کا جو وارث ہوگا ہم نے اس کے لیے غلبہ بنایا ہے، اسلامی حکومت ہو صحیح معنی۔ تو مظلومانہ جو قتل ہوا اس کے جو وارث ہیں ان کو قصاص دلوائی جائے گی، دیت دلوائی جائے گی، حکومت پوری ان کی امداد کرے گی۔ لہذا قتل میں اسراف مت کرو۔ وہ کیسے؟ ایک کی جگہ دو کو قتل کر دو، یہ بھی مت کرو۔ قاتل بھاگ گیا ہے اور اس کے بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو، بے گناہ کو قتل کر دو، یہ بھی بری ہے، کیونکہ جذبات تو ایسے موقع پر ہوتے ہی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں۔ فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ الا باللتی احسن حتی یبلغ اشدہ، اشد کے متعلق میں پہلے بات کر چکا۔ وعدہ کرتے ہو تو پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال ہو، کیل کرتے ہو معاف کر دیتے ہو تو پورا ہو، فضل کرتے ہو تو سیدھی ترازو سے دو، یہی بہتر ہے، اور اس کا معال بھی اچھا ہے۔ معال یہ کہ لوگوں میں تمہارا دیانتدار ہونا مشہور ہوگا کہ بڑا دیانتدار ہے، پورا توڑ کے دیتا ہے، اور اس میں جو برکت ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور کیا کرو؟ ولا تقف، کفا یقفو کے معنی پیچھے پڑنا، نہ پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا تجھے علم ہے۔ مسلم شریف کے مقدمہ میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، او کما قال صلی اللہ۔ آدمی کے لیے یہ جھوٹ بھی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے ہر سنی ہوئی بات کو آگے چلا، جب تک کہ تحقیق نہ ہو اس کو آگے بیان کرنا۔ یہ آج کل بدیاں جو پھیلتی ہیں، ان بدیوں کے پھیلنے کے اسباب میں اخبارات بھی شامل، ہر وہی تباہی باتیں کرتے ہیں، وہ جن کو نہیں بھی وہ باتیں آتی وہ بھی پوری ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ایک زمان بڑا عرصہ ہوا ہے، ضلع کے ڈی سی صاحب تھے، وہاں گکھڑ میں انہوں نے تقریر کی، معززین نے گکھڑ کو بلایا اور مجھے بھی مدعو کیا، علماء اور بھی تھے، تو اس نے تقریر کی ڈی سی صاحب نے تقریر کی، اس میں یہ کہا کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق سنواریں اور لوگوں کو گویا کہ یہ کہیں نیکی کرے، بدی نہ کرے، یہ کرے وہ کرے، بڑا کچھ خاصا وقت اس پر اس نے سرا۔ اس کے بعد میری باری تھی تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے معزز محترم مہمان ہیں اور ضلع کے موٹے افسر ہیں، ویسے بھی موٹے تھے، ڈی سی بھی موٹا ہوتا ہے، موٹے افسر ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں،
انہوں نے جو باتیں کہی خاصی معقول ہے، لیکن ایک بات میں پوچھنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ سینما لگانے کے لائسنس یہ دیتے ہیں، مینا بازار یہ قائم کرتے ہیں، چکلے انہوں نے قائم کر رکھے، شراب کے لائسنس انہوں نے دے رکھے، یہ بدماشیوں کے اڈے انہوں نے قائم کر رکھے۔ مولوی کیا کرے گا مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ آپ کا فریضہ نہیں ہے کہ ان بدیوں کو ختم کرو؟ اس پر خاصا برم ہوا، لیکن خیر مجمع تھا، کچھ کہہ نہ سکا۔ میں نے کہا یہ سارے جواب تو آپ لوگوں نے مہیا کیا کہ یہ لائسنس بھی دو، وہ بھی دو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، اور ہم آپ کیا کر سکتے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ مخلوط تعلیم تم نے رائج کی ہے، مینا بازار تم نے لگائے، لائسنس تم دیتے ہو سینما کے، اور یہ چکلے تم نے اجازت دے رکھی، اس زمانے میں چکلے پر پابندی نہ تھی، شراب خانے تم نے لگا رکھے، یہ سب خرافات تم نے کی ہے، افسروں نے کی ہے۔ تو اس سلسلے میں مولوی کیا کر سکتے ہیں؟ مولوی کے پاس ہے کیا؟ تو ہم قدر کرتے ہیں، ہمارے ضلع کے موٹے افسر ہیں، اور یہ انہوں نے جو باتیں کی اچھی بھی کی ہیں، لیکن ہم بھی مانتے۔ تو یہ سنی سنائی باتیں جو ہیں ان کو بیان کرنا بھی گناہ، لا تحکم علیہ السلام، بے شک کان، آنکھ، دل، کل اولئک، ہر ایک چیز جو ان مذکور میں سے ہے، کانا، کانا کہتے ہیں، آپ کو ملے گا کان الانسانو، انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کو ملے گا کان الانسانو، ہر ایک کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا کہ کان کہاں لگائے، آنکھیں کہاں لگائیں، دل میں کیا لائے، اور کیا کرو، زمین میں اکڑ کر کے مت چلو۔ کیوں؟ جب تم اکڑ کر چلتے ہو تو زمین کو پھاڑ دیتے ہو، زور سے جو پاؤں مارتے ہو تو زمین پھٹ جاتی ہے، یا تم گردن کو یوں اکڑا کر کے چلتے تو کیا تمہاری گردن وہاں کسی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتی؟ ہوگا کیا؟ کل ذالک کان سیئا، یہ سب چیزیں بری، رب کے یہاں ناپسندیدہ۔ یہ وہ چیزیں کہ رب نے وہی کی، ایک دانائی کی، یہ ہے آخرت کے کام، کچھ کرنے کے کچھ نہ کرنے کے۔ پھر اہم مسئلے کو پھر دہرایا، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، خدا کے ساتھ کسی کو نہ پکڑو، اگر ایسا کیا تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے ملامت کیے ہوئے مرتے۔ آگے شرک کر، فرمایا جیسے اللہ کے ساتھ شریک بنانا گناہ ہے۔ بخاری میں ہے کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا، تفسیروں میں اس کا نام آتا ہے وج، بخاری میں وج کے لفظ نہیں، وج مقام تھا، وج، وہاں جنات بکثرت رہتے تھے۔ ان لوگوں نے وہ راستہ تھا جب جاتے رکانا رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، ان کی پناہ لیتے تھے کہ اس وادی کے جنات، ان کے سرداروں، ہم آپ کی پناہ میں ہیں، ہمیں کچھ نہ دے گا، یہ ستو ہم چھوڑ جاتے ہیں آپ کے لیے، یہ گھی ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ لے لو اور ہمیں کچھ نہ۔ جنات نے سمجھا کہ ہمارے لوگوں پر روب ہے، اور ہم ہی جہاں یہ کچھ دے بھی جاتے ہیں، تو جنات نے کچھ اور چھیڑخانی کی تاکہ خوب ہمارا روب ان پر قائم ہو، تو یہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو ایمان کی توفیق دے دی، مسلمان۔ وہ تو رب کو پکارتے تھے اور انہوں نے ان کی پوجا نہ چھوڑی۔ تو پہلے فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ قطعاً کچھ نہیں کر سکتے، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، پیر ہوں، ولی ہوں، شہید ہوں، کوئی بھی۔ خدائی اختیارات ایک رتی کسی کے پاس نہیں۔ فرمایا پکار ان کو جن کے بارے میں تم خیال کرتے اللہ کے بارے، تو نہیں تکلیف دور کرنے کے تم سے اختیار رکھتے، ولا تحویلا، تحویل کا یہ معنی کہ وہ تمہاری تکلیف تم سے ہٹا کر کے دوسرے پر ڈال دیں، اس کے حوالے کر دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جن کو یہ پکارتے ہیں
وہ تو اپنے رب کے ہم تقرب حاصل کرتے ہیں وسیلہ کہ ایو مقرب نماز کے ذریعے عبادت کے ذریعے کہ کون قریب رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ ہے مدعی سست اور گواہ چست. وہ بیچارے تو رب کو پکارتے ہیں مسلمان ہو گئے اور یہ ابھی تک ان کے پیچھے پڑے. بے شک تیرے رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ویسی چیز ہے تو اس سے حذر ہو پرہیز ہو بچاؤ ہو ڈر. فرمایا کوئی بستی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے قیامت سے پہلے یا سزا دیں گے سخت سزا. یہ چیز کتاب میں مذکور ہے. جہاں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے قواعد اصل عبارت تو ہے موضوع القرآن کی وہ تو ہے نہیں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کیے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے پوری عبارت ہے مولانا کی. یعنی یہ فیصلہ بالکل حتمی اور اٹل ہے جو علم الہی میں طے ہو چکا اور لوح محفوظ میں لکھا گیا. کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم انہی کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ہر مقام پر لوگوں نے کسی نہ کسی بزرگ کی پوجا کی کوئی کسی عنوان سے کوئی کسی عنوان سے. تو فرمایا کہ ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کے پوچھتے ہیں کہ ہم انہی کی رعیت ہیں اور ان کی پناہ میں ہیں سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو اوپر شیر کا رد تھا آگے یہ بتایا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو رب چاہے وہ. اب شجرہ ملعونہ ہے اس کو بھی سمجھنا. شجرہ ملعونہ پھر قرآن سے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. یہ زقوم کا جو درخت ہے گنہگاروں کی خوراک. کافر کہتے تھے کہ اس کی باتیں عجیب ہیں. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ تھے اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اس دوزخ میں درخت بھی ہیں. یہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے. ایمان ہو تو وہ تو سمجھ لے گا, ایمان نہ ہو تو کچھ نہیں سمجھ. اسی مقام پر تفسیر مدارک دیکھ لینا. تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں کہ ترکی میں ایک جانور ہے جس کا نام ہے سمندل, نام کے ساتھ سمندل. اس کی پشم کے کپڑے بناتے ہیں. وہ جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کو تنور میں پھینک دیتے ہیں. میل جل جاتی ہے کپڑے نہیں جلتے. میل جل جاتی ہے کپڑے نہیں جلتے. سوراخ لغت کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے سمندر را کے ساتھ ایک جانور ہے. وہ آگ میں ایسا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی سورہ صافات میں ان شجرۃ الزقوم کی تفسیر میں لکھتے ہیں. اور سہارنپور کے کمپنی باغ میں باغ درختوں کی تربیت آگ کے ذریعے سے. کمپنی باغ جو ہم نے دیکھے اس میں جمعیت علماء ہند کا جلسہ حضرت مدنی رحم اللہ تعالی کے صدارت میں ہوا. ہم اس میں خود موجود تھے. لیکن اس وقت باغ بہت بڑا وسیع ہے. اس وقت یہ حاشیہ سامنے ہوتا تو ہم درختوں کو بھی دیکھ لیتے لیکن درخت نہیں دیکھتے. سہارنپور کمپنی باغ میں
بعد درختوں کی تربیت آگ سے. جب دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ آگ میں نہیں جلتی، اور یہ جو گیس کا منٹل ہوتا ہے یہ بھی تو دھاگا ہی ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ روشنی کرتا ہے جلتا نہیں. اگر دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آگ میں نہیں جلتی اور یہ عقل کے خلاف نہیں ہے تو خدائی کلام پر اعتراض کرنا نادان ہوتا. اچھا، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے نہیں زیادہ کرتی مگر سرکشی کرتی. اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو علیہم الصلاۃ والسلام، پر سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کے لیے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہا ابلیس نے ارایتا کا، اے اخبرنی بتا مجھے، یہ وہ ہے کہ اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی؟ البتہ اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک، البتہ ضرور میں قابو کروں گا اس کی اولاد کو مگر تھوڑا. فرماتا اور جس نے پیروی کی تیری ان میں سے، پس بے شک جہنم جگہ ہے تمہاری جگہ پوری. دیکھتے نہیں ابلیس نے رب کے مقابلے میں کیا کہا؟ آپ کیا ہوتے ہیں؟ ابلیس نے کھڑے ہو کر کے رب کے سامنے کہا کہ مجھے بتا اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی. تو یہ کفار کیا ہیں؟ یہ شیطان کے چیلے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے. فرشتے ہیں معصوم، تم ان کے نقش قدم پر چلو. اقیم الصلاۃ کا نماز قائم کر سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر غسق اللیل رات کی تاریکی تک، اور قرآن فجر، بے شک قرآن فجر کا ہے مشہودہ حاضری دیا گیا، اور رات کو پس تہجد پر اس قرآن کریم کے ذریعے نافلۃً لگ تیرے لیے نفل. قریب ہے کہ تیرا رب تجھے کھڑا کرے گا مقام محمود میں، اور کہہ دے رب میرے داخل کر مجھے داخل کرنا سچائی کا، اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا، اور بنا میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ مدد کیا ہوا. اور کہہ دے آیا حق اور زہق کا اڑ گیا باطل، بے شک باطل ہے زہو کا اڑنے والی جانے والی چیز. اور اتارتے ہم قرآن سے وہ جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور نہیں زیادہ کرتا وہ ظالمین کے لیے مگر خسارہ. اور جس وقت ہم انعام کرتے انسان پر اعراض کرتا ہے اور نہ دور کرتے اپنے پہلو کو، اور جس وقت پہنچ کے اس کو تکلیف ہے یہوسا نا امید ہوتا ہے. تو کہہ دے کلن، ہر ایک عمل کرتے اپنے شاکلتی اپنے طریقے پر، اور رب تمہارا خوب جانتا ہے اس کو جو اہدا سبیلا زیادہ ہدایت والے راستے کے لحاظ سے. اوپر کفار کی باتوں کا ذکر تھا کہ یہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں، آپ ادھر دھیان ہی نہ دیں، آپ نماز میں مشغول ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، لام وقت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز اس میں آ گئی. وقرآن الفجر، یہ قرآن کی نسب کس سے ہے؟ تو صاحب کمالین وغیرہ فرماتے ہیں ایک یہ کہ اقیم کے الصلاۃ کا پرتب ہے، اقیم قرآن الفجر، اقیم اس کا فاعل ہے. دوسرا یہ کہ جہاں نصب علی الاغراء ہے وہ الزم یا علیہ کا قرآن الفجر، لازم پکڑ قرآن فجر. کیوں؟ فجر کا قرآن مشہور ہے، فرشتے رات کے بھی آتے ہیں دن کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ وقت فرشتوں کی حاضری کا ہوتا ہے. اور باقی تمام نمازوں سے زیادہ فجر کی نماز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور رات کو بھی تو قرآن پاک تہجد میں پڑھا. لفظی معنی تہجد کے جو ہیں، حدود کے معنی نیند، الحدود و النوم، تو تہجد کے معنی ترک النوم، نیند کو چھوڑنا. کیونکہ باب تفاعل کے خواص میں اجتناب عن الماخذ بھی ہے، ماخذ سے گریز کرنا. اب لازمی معنی اس کے التعبد والتبرر، نیکی کرنا. تو لفظی معنی تہجد کے نیند چھوڑنا. قریب ہے کہ تجھے رب کھڑا کرے گا مقام محمود. میدان محشر میں ایک سٹیج ہوگا، اس کا نام ہے مقام محمود. بہت بلند جھنڈا ہوگا،
لواء الحمد، اس جھنڈے کے نیچے آپ بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی، آدم و من دونہ تحت لوائی ولا فخر۔ ایسے آپ سمجھیں جیسے جلسہ ہوتا ہے، جلسہ گاہ، اس میں ایک تو لیڈروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے اور ایک عوام کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جو خواص کے لیے ہوتی ہے سٹیج، وہ ہوگا پیغمبروں کا مقام، لواء حمد ہوگا وہ مقام محمود، اور باقی جو ہوں گے میدان محشر میں نیچے ہوں۔ فرمایا کہہ دیا رب میرے داخل کر، مجھے داخل کرنا سچائی کا، اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا۔ یہ آپ جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت سہیرا تھے آپ کے، حضرت ابو بکر کے صدیق کے گویا کے خادم، اور عبداللہ ابن اریقت تھے، یہ چار بزرگ ہیں۔ آپ نے مکے سے نکلتے وقت مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا، ادخلنی مدخلا سے، مدخل کو مصدر میمی بھی قرار دیا، داخلہ سچائی کا، اور اس کو ظرف کا صیغہ بھی قرار دیا ہے، داخلے کی جگہ سچائی کی، اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا۔ یہاں سے سچ لے کر کے جاؤں، آگے جہاں جاؤں سچ لے کر کے جاؤں، اور اپنی طرف سے میرے لیے قلبہ بنا تو دلیل قلب بن۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جب مکہ مکرمہ سے آپ گئے تو چھپتے چھپاتے گئے، 8 سال کے بعد 10,000 قدوسیوں کو ساتھ لے کر کے آئے۔ اس وقت مکے والے چھپائے، ہر ایک پوشیدہ ہوتا تھا کہ میری آج خیر نہیں۔ اس وقت جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے حکم دیا کہ یہ جو 360 بت ہیں ان کو تم گرا دو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی موجودگی میں داخل ہوں۔ پہلے آپ نے حکم دیا، پھر خیال ہوا کہ مجھے بھی رب نے قوت دی ہے، میں خود ان کو کیوں نہ کروں۔ آپ نے خود ہاتھ میں لاٹھی تھی، ایک ایک پر مارتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، مریم علیہ السلام کا بھی، یہ سب مجسمے وہاں سے گرائے، اور فرمایا کہ آج کے دن کے بعد یہاں یہ بت پرستی ختم۔ بے شک باطل جانے والی چیز ہے۔ اوپر قرآن کا ذکر تھا، اب اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ہم قرآن اتارتے ہیں اس میں لوگوں کی شفا، رحمت للمومنین۔ قرآن پاک سے زیادہ شفا روحانی بیماریوں کے لیے کسی چیز نہیں، لیکن یہ ظالموں کے لیے خسارہ ہی بڑھاتا ہے، جو نہ مانیں گے تو خسارہ ہی ہے۔ آگے انسان کی تلون مزاجی کا ذکر۔ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، قدردانی نہیں کرتا ہماری نعمت، اور دور رکھتے اپنے پہلو کو، پہلو تحقیق کرتا ہے، پہلو نہیں کرتا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، حالانکہ رب کی رحمت سے نا امید ہونا بھی گناہ ہے۔ تو کہہ دے کل واحد من الفریقین، نیک اور بد اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتے رہیں، رب تمہارا خوب جانتا ہے کہ کون سا راستے میں زیادہ سیدھا ہے۔